رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مقام ہے جہاں دنیا کی سب سے عظیم ترین، سب سے نورانی، سب سے پاکیزہ ہستی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے بعد اس زمین پر سب سے زیادہ محبت، عقیدت، وفا، احترام اور ایمان کے جذبے کی انتہا موجود ہے۔ دنیا کی ہر سرزمین میں عبادت گاہیں ہیں، مقدس مقامات ہیں، لیکن مسجد نبوی اور اس میں موجود روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جگہ ہے جس کی خوشبو دل کی گہرائی تک پہنچتی ہے اور روح کو وہ سکون عطا کرتی ہے جو دنیا کے کسی اور مقام پر ممکن نہیں۔ انسان جب پہلی بار مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا ہوتا ہے، دل دھڑکتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، زبان بے ساختہ درود و سلام پڑھنے لگتی ہے اور دل کی زمین پر عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہونا، وہاں بیٹھنا، وہاں سلام پیش کرنا، وہ احساس ہے جو الفاظ میں کبھی بھی مکمل نہیں سمویا جا سکتا۔ یہ وہ مقام ہے جس کے قریب منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ وہ مقام ہے جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیں پڑھی، جہاں صحابہ کرام نے آپ کی صحبت اختیار کی، جہاں وحی الہی نازل ہوتی رہی، جہاں سے نور ایمان پوری دنیا میں پھیلتا گیا۔ اسی روضہ اطہر کے پاس وہ مقام بھی ہے جسے روضہ ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ وہاں بیٹھنا، عبادت کرنا، ذکر کرنا، دعائیں مانگنا، یہ عمل انسان کی روحانی مقامات کو بڑھا دیتا ہے۔ وہ لمحہ جس میں بندہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر دعا میں مصروف ہوتا ہے، وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے جیسے جنت کی ہوائیں اس کے دل کو چھو رہی ہوں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت صرف اس لیے نہیں کہ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کا مقام ہے، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ یہاں پر وہ چہرہ رکھا ہوا ہے جس کو دیکھنے کے لیے انبیاء نے دعا کی، صحابہ نے جان نچھاور کی، اولیاء نے محبت کی انتہا کی، امت مسلمہ کے لاکھوں دل اسی خاک شفا سے عشق کرتے ہیں۔ یہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا مرکز ہے۔ یہاں ہر اسلام دراصل ایمان کی تجدید ہے۔ جب کوئی شخص کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ یہ دل کا جھک جانا ہوتا ہے، روح کا مطیع ہو جانا ہوتا ہے، عشق کی مکمل تسلیم ہوتی ہے۔ مسجد نبوی کی فضا میں ایسا نور ہے جو انسان کے سینے میں سکون بھر دیتا ہے۔ وہاں کی ہوا تک میں ایسی لطافت ہے کہ جو کسی دوسرے مقام پر محسوس نہیں ہوتی۔ جب لوگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر خاموشی سے سلام پیش کرتے ہیں تو وہ دراصل اپنے جذبات کو الفاظ آزاد کر دیتے ہیں۔ وہاں آنسو بھی عبادت ہوتے ہیں، وہاں خاموشی بھی ذکر ہوتی ہے، وہاں محبت بھی دعا بن جاتی ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت میں بندہ دنیا کو بھی بھول جاتا ہے، اسے اپنی ذات بھی یاد نہیں رہتی، وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو اعتراف کرتا ہے، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہے، اپنی امیدوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقام پر مانگی گئی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا تاریخی پہلو بھی اتنا عظیم ہے کہ اگر انسان پوری دنیا پڑھتا رہے تو ختم نہیں ہوگا۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا، جہاں آپ کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے، یہ وہ مقام ہے جہاں صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی محبت میں وقت گزارا، جہاں حضرات صحابہ آپ سے علم اور ہدایت حاصل کرتے رہے، جہاں سے اسلام کی بنیادیں پوری دنیا میں پھیلی۔ پھر وہ لمحہ آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور انہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جس کو زمین پر سب سے زیادہ احترام حاصل ہے۔ آج دنیا میں کروڑوں لوگ حج و عمرہ کے لیے آتے ہیں، مگر حرمین شریفین کے بعد سب سے زیادہ قلبی سکون مسجد نبوی میں نصیب ہوتا ہے، اور وہ اس مسجد کے اندر سب سے زیادہ روحانی قدر و منزلت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ جب انسان روضہ شریف کے سامنے کھڑا ہو
ہو کر درود شریف پڑھتا ہے تو صرف وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا بلکہ پوری کائنات اس میں شامل ہوتی ہے۔ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، زمین بھی، آسمان بھی، قرآن بھی، حتیٰ کہ ہر ذرہ ذرہ پڑھنے کی کیفیت میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ جب یہ درود روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو اس کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہاں پڑھا گیا ایک درود شاید پوری زندگی میں پڑھے گئے 1000 درود سے زیادہ وزن رکھتا ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کی تاریخ بھی ایمان مضبوط کرتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو سب سے پہلا عمل مسجد نبوی کی تعمیر کا کیا، اس لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مرکز بنا جہاں ایمان کی بنیاد رکھی گئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اینٹیں اٹھائیں، مسجد کے ستون کھڑے کیے، مقام عبادت کو قائم کیا۔ وہ مقام جب آج نظر آتا ہے تو دل پر ایک حیرت طاری ہوتی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے، بولتے تھے، نماز پڑھتے تھے، امت کے لیے دعا کرتے تھے، اور جہاں سے آخری خطبہ اور آخری نصیحتیں طلباء کو کی گئیں، صحابہ کو کی گئیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے آداب بھی محبت کے رموز سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہاں اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، وہاں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، وہاں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، وہاں نظر ادب سے جھکی رہتی ہے، وہاں جو چلتا ہے وہ آہستہ خاموشی سے چلتا ہے، جو کھڑا ہوتا ہے وہ عاجزی سے کھڑا ہوتا ہے، جو بولتا ہے وہ آہستہ بولتا ہے بلکہ زیادہ تر خاموش رہتا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آواز پست کر لی تھی، جہاں بڑے بڑے اولیاء نے بھی ادب کے ساتھ سر جھکا دیا تھا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف قبر نہیں، یہ دراصل عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ہے۔ یہاں کی ہر اینٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی گواہی دیتی ہے، ہر دیوار آپ کے کرم کا ذکر کرتی ہے، ہر ستون میں آپ کی یاد بسی ہوئی ہے۔ یہاں آ کر بندہ اپنے دل کو پاک محسوس کرتا ہے، اپنے ایمان کو تازہ محسوس کرتا ہے۔ روضہ اطہار پر موجود نرمی اور جمال ایسا ہے کہ وہاں کا سکوت بھی بولتا ہے، وہاں کی خاموشی بھی سنائی دیتی ہے، وہاں کے سلام کو بھی محسوس ہوتے ہیں۔ وہاں آنے والے ہر زائر کے دل میں ایک دعا ہوتی ہے کہ کاش یہ مقام زندگی بھر نصیب ہوتا رہے، کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں زندگی گزار سکوں، کاش یہ حاضری آخری نہ ہو، کاش اگلی بار بھی نصیب ہو۔ یہ وہ تمنائیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں اور آسمان کی طرف چلی جاتی ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مقام ہے جو دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، جہاں مغفرت کی امید ہوتی ہے، جہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، جہاں عشق اور ایمان کی کیفیت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ یہ مقام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت کا مرکز ہے۔ یہاں جو سکون ہے، جو محبت ہے، جو نور ہے، وہ روح کی علاج گاہ ہے۔ کوئی شخص یہاں غمگین آئے تو خوشی لے کر جاتا ہے، پریشان آئے تو اطمینان لے کر جاتا ہے، تھکا ہوا آئے تو تازگی لے کر جاتا ہے، کمزور آئے تو طاقت لے کر جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین نے اس ذات کو لمس پایا جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہستی ہے۔ سبحان اللہ۔